بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، سبق نمبر 17 ہے کہ مسواک کرنا رب کی رضامندی کا سبب ہے۔ حدیث مبارک دیکھ لیں، اس کے بعد ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح اور ترکیب کریں گے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ آپ کے سامنے میں نے عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ مسواک کرنا مطہرۃ للفم، منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، ومرضات للرب، اور رب کی رضامندی کا سبب ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے السواک، دانت صاف کرنے والی لکڑی کو سواک کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے مساویک، اور باب ہے اس کا ناصر ینصر، سا کا یسوق، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا اور رگڑنا، چونکہ مسواک کو بھی دانتوں پر ملا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، اس لیے مسواک کو بھی مسواک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے مطہرہ۔ مطہرہ اس کا مطلب ہوتا ہے صفائی کا آلہ یا صفائی حاصل کرنے کی جگہ، تو اس کو اس میں آلہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، آپ اس کو اس میں ظرف بھی بنا سکتے ہیں، جمع آتی ہے اس کی مطاہر، اور باب ہے اس کی طہارہ یا طہارو طہرن و طہورن، پاک کرنا، باب ناصرہ سے بھی آتا ہے، باب فاتحہ سے بھی آتا ہے، طہورن طہارتن، پاک کرنا، پاکی حاصل کرنا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہ بھی اسی سے طہارت سے ہی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے فم، اصل میں یہ ہے فوہن تھا، بعد میں اس میں تبدیلی کر کے یہ فم ہو گیا، جمع آتی ہے اس کی افواہ، فاہا یفوہ، باب ناصرہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے منہ سے بولنا، منہ سے کوئی چیز نکالنا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے اسی سے الیوم نختم علی افواہہم۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں مرضات للرب، مرضات خوشنودی حاصل کرنے کی جگہ، تو یہ اصل میں اسم ظرف ہے، باب ہے اس کا سامیہ یسمع راضیہ یرضا، رضن راضی ہونا، خوش ہونا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں للرب، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، پرورش کرنے والا، اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی اس طریقے سے درجہ بدرجہ پرورش کرے اور اس کو کمال تک پہنچا دے۔ تو یہ آگے آپ کے سامنے لغوی صرفی تحقیق۔ اب چلتے ہیں اس سے حدیث کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں 40 سے زیادہ احادیث ہیں جس میں مسواک کرنے کے روحانی اور جسمانی فائدے مذکور ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے کے اندر 72 قسم کے فائدے ہیں۔ علامہ طحطاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مراقی کے حاشیہ میں مسواک کے وہ فوائد جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عطا رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، وہ کچھ فائدے میں آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے مسواک کرنے سے کشادگی اور مال کے اندر وسعت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مسواک ہے یہ بلغم کو دور کرتی ہے، سر کے درد کو دور کرتی ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے، معدے کو درست رکھتی ہے، زبان میں فصاحت، حافظے کو بڑھاتی ہے، عقل کو بڑھاتی ہے، کھانے کو ہضم کرتی ہے، بڑھاپے کو مؤخر کرتی ہے، حالت نزاع کی حالت میں جو سختی ہوتی ہے اس کو یہ ختم کرتی ہے، موت کے وقت اسے کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو مسواک کے ساتھ نماز پڑھے گا اس پر بغیر مسواک کی نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب اور زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو یہ مسواک کے کچھ فضائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے ہیں۔ باقی ایک بہت بڑا جو فضیلت ہے وہ یہاں پر یہ ذکر کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ آپ کے منہ کی پاکی اور صفائی حاصل ہوتی ہے آپ کو، اور دوسری بات یہ ہے جو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے رضامندی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مسواک کرنے والے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ السواک یہ بنے گا مبتدا، اور مطہرہ یہ اس میں ظرف ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کا فاعل، اور للفمی جار مجرور مل کر اسی اس میں ظرف کے متعلق ہوگا، تو اس میں ظرف شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اس مبتدا کی بنے گا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری۔ آپ اس کو بعد میں بنائیں، پہلے آپ اس کو یہ جملہ بنا کر اس کو بنا لیں معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ بن جائے گا۔ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، اور مرضات یہ بھی بالکل اسی طرح اس میں ظرف ہے، اس میں یہ ضمیر اس میں بنے گی اس کا فاعل، لربی جار مجرور مل کر یہ اسی شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر پھر پیچھے اس مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔